پروردگار کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ اب تو ہمارے دیش میں بھی شروع ہو چکا ہے، ٹھیک اسی طرح سے جیسے 1400 سال پہلے ظالموں نے جدہ فاطمہ الزہرا کا در جلایا تھا، اسی طرح سے رات میں انہوں نے بھی جا کے جلا دیا اور انہوں نے ثبوت دے دیا، دلیل دے دی کہ ہاں ہم ابو سفیان کی گڑبڑ اولادیں ہیں۔ ٹھیک 1400 سال پہلے یزیدیت یہی چاہ رہا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وجود کو ختم کر دیں، آج کی یزیدیت یہی چاہ رہی ہے کہ عزائے حسین ختم کر دیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے حضرت بی بی زینب سلام اللہ جیسی شخصیت جس کی بنیاد رکھے وہ کہاں مٹ سکتا ہے قیامت تک۔ اسی کے ساتھ 4 نسلوں سے میں مولانا کو دعوت دوں، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی۔ دوسرا مسئلہ خاص کر جناب مجھے کوئی غور کریں گے، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، یہ بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، یہ بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ اور تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دے، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی، تو مجلس حسین میں آنسو بہا کے دے، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ اسی کے ساتھ بسط احترام ہم گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام مولانا محفوظ رضا عابدی صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو جلا بخشیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ رحم اللہ عنہ الفاتحہ۔ اس سے پہلے کہ مجلس اعزا کا آغاز ہو، مولانا حبیب رضا باقری جو یہاں پر آپ کی خدمت کر چکے ہیں اور خدمت گزار رہے ہیں، ان کے والدہ کی طبیعت جو بہت ناساز ہے اور ICU میں ہے، اس مومنہ کی شفا کے لیے اور جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے مومنین و مومنات دنیا کی جس کونے میں بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، جو مومنین و مومنات صحت مند ہیں پروردگار عالم جب تک زندہ رہیں ان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ہمارے جسمی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحی بیماریوں کی شفا یابی کے لیے، ان بیماریوں کے لیے جس کا علم ہمیں ہے، ان بیماریوں کے لیے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، سب کی شفا یابی کے لیے 5 مرتبہ آیت شریف ہے اما یوجب تلاوت فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ شب جمعہ میں تمام محرومین کی مغفرت کے لیے اور ہمارے دعاؤں کے استجابت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الأراضین
واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا وكفرا بين المؤمنين وإرصادا للذين حاربوا من الله ورسوله الذين حاربوا الله ورسوله من قبل صدق الله العلي العظيم. محرم الحرام میں سید الشہداء کا پرسہ دیتے ہوئے ہم وہاں سفر میں داخل ہو چکے ہیں. جو بھی ہم نے پرسہ اگرچہ ناقابل تھا ہم نے بارگاہ سید الشہداء میں ماہ محرم میں پیش کیا ہے. انشاءاللہ کہ پروردگار عالم اس پرسے کو اپنی عظمت کے ذریعے قبول فرمائے اور ہم سب کو اس سفرے سے کبھی محروم نہ فرمائے. اور جب تک ہم زندہ رہیں اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہمارے زندگیوں کا ایک عظیم حصہ قرار دے. مطلب صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی قدر آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج سفر المظفر کی 3 تاریخ ہے اور یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں خاندان اہل بیت سرزمین شام میں موجود ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک گوشے کی طرف آپ حضرات کے سماعتوں کو متوجہ کرنا ہے. جس آیت شریفہ کا ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمایا اور سرزمین کلام قرار دیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ مسجد کے خراب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, دشمنوں کو جگہ دینے کے لیے مسجد بناتے ہیں. یہ آیت شریفہ آپ کے ذہن میں رہے. انشاءاللہ آپ اس کو توجہ فرمائیں گے. سن 9 ہجری کو پیغمبر مکرم اسلام جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے. سن 9 ہجری وہ ہے جو پیغمبر اسلام کی زندگی کا 1 سال بعد 10 ہجری کو غدیر کا واقعہ پیش آیا. 11 ہجری کی ابتدا میں پیغمبر اسلام کی رحلت واقع ہوئی جو ابھی آنے والے ایام میں سفر میں رحلت رسول کے ایام. 9 ہجری کو پیغمبر اسلام جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے. جنگ تبوک روم کے حکومت سے جنگ تھی. جب پیغمبر اسلام اس جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو کچھ لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے اور اس مسجد کو بنانے کے لیے مقصد یہ ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ معذور ہیں, جو کمزور ہیں, جو بیمار ہیں, ان لوگوں کو مسجد النبوی آنے میں پریشانی ہو رہی ہے تاکہ وہ مسجد کے ثواب کو حاصل کر سکیں. تو ہم نے مسجد نبوی سے تھوڑا فاصلے پر ایک اور مسجد بنا دی اور اگر لوگ بارش کی وجہ سے بھی یہاں نہ آ سکیں تو اس مسجد میں کم از کم جماعت بھی ہو جائے گی اور مسجد کا ثواب بھی ان کو مل جائے گا. اس غرض سے ہم نے مسجد بنائی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قدم مبارک سے اس مسجد کی افتتاح کریں, ایک جماعت آپ رہا دیں تاکہ مسجد کا رسمی طور پر قانونی طور پر اجرا ہو جائے. پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ میں ابھی جنگ کی تیاری میں ہوں, میں جا رہا ہوں, آنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا جواب دوں گا. یہ کہہ کر پیغمبر اسلام جنگ تبوک کے لیے نکلے. فاتح واپس آئے تو مدینے کے سرحد پر کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام نے کچھ لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ جس مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا یا سفارش کی جا رہی تھی اس مسجد کو آگ لگا اور مدینے میں اعلان کر دو کہ آج کے بعد مدینے کا کچرا اس جگہ ڈالو. جن لوگوں کو حکم تھا چلے گئے, مسجد کو جلا بھی دیا, کچرے دان بنا بھی دیا, لوگ مان بھی گئے. کسی نے اعتراض نہیں کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ کیوں اعتراض نہیں کیا؟ مسجد جلانا
जलाने के बाद छोड़ भी देते तो शायद कोई बात नहीं थी। मस्जिद जिस जगह बनाई गई थी उस जगह कचरा डालने के लिए इस्तेमाल करना, मदीने वालों ने इस बात को कैसे बर्दाश्त कर लिया, इसके पीछे हमें जाना है। और इस बात को बताने का मकसद यह है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा कूफे में दिया, इमाम ने दरबार में एक खुतबा दरबार यजीद में, कूफे के दरबार और बाजार में जहां इमाम ने खुतबा दिया, सिर्फ ये बताया कि मैं सैयद सज्जाद हूं। लेकिन जब शाम में खुतबा दिया इमाम ने, तो मौला कायनात की जितने फजाइल थे इमाम ने बयान किए दरबार शाम में। तो मौला आप अपनी पहचान करवा रहे हैं, तो दोनों जगहों में जुदा जुदा तौर पर क्यों? इस बात को समझना है। और ये जो वाकया मैंने आपकी खिदमत में बताया वो आपके जहन में रहे। शाम जो आज हम देख रहे हैं, या करबला के सन 61 हिजरी में जो माजरा शाम का हुआ, शाम वालों ने जो मुसीबतें ढाई अहले बैत पर, जिसको सही इमाम चौधरी इमाम 35 साल रोते रहे याद करके, और खानदान अहले बैत आज भी 12वें इमाम जब शाम का नाम सुनते हैं या शाम के मसाइल याद करते हैं तो मौला खून के आंसू रोते हैं। तो लोगों के आखिर दिल किस तरह से तैयार हुए कि इतने मसाइल उठाए? वजह क्या? वजह क्या? ये वो शाम के लोग कैसे लोग थे जो चहारशंबे के दिन जुमा की नमाज पढ़ रहे थे? ये शाम के लोग कैसे लोग थे कि यजीद का एक बंदर जिसको अबू कुबैस नाम रखा था इसने, जब मरा तो 70,000 लोग तशरीह जनाजा में शिरकत किए। ये कैसे लोग थे? जब इसका बंदर मरने से कुछ दिन पहले यजीद को इत्तला दी गई कि रसूल का एक सहाबी शहीद इस दुनिया से चला गया, तो यजीद ने कहा कि खुदा की लानत उसको लेकर के नहीं दफन कर दो। सहाबी रसूल का एहतराम ना करने वाला जब ये ऐलान किया कि मेरा बंदर मर गया है, तो 70,000 लोग जनाजा उठाए हैं। तो वजह क्या हो गई? शाम वाले ऐसे हो गए। तो इसकी वजह देखने के लिए ये जो मैंने आपको मस्जिद का वाकया बताया, इस मस्जिद को जब रसूल ने जलाने का हुक्म दिया तो लोगों ने आसानी से जला दिया मदीने वालों। बात क्या है? सबब क्या है? जो भी वाकया दुनिया में पेश आता है, इस वाकये के 3 चीजें होते हैं, 3 रुख होते हैं। एक इल्लत, वजह, किस वजह से ये वाकया पेश आया। दूसरा वाकया, तीसरा नतीजा। जो भी काम आप देखें, चाहे छोटा वाकया हो चाहे बड़ा वाकया हो, चाहे पसंदीदा वाकया हो या नागवार वाकया हो, हर वाकये के पीछे ये 3 चीजें होती हैं: वजह, वाकया, नतीजा। लोग उस वक्त आसानी से किसी भी चीज को मान लेते हैं जब उनको वजह का पता चल जाए, इल्लत का पता चल जाए। तो इल्लत के पता चलने के बाद लोग मानने में हिचकिचाते नहीं है, पीछे नहीं हटते, इसलिए उनको वजह मालूम हो गई। इसी मस्जिद को जलाने के बारे में कुरान करीम का इरशाद है कि ये मस्जिद मदीने के मुनाफिकों ने बनाई थी, इसलिए कि मदीने में इस्लाम का बोलबाला ज्यादा था, तो इन लोगों को कहीं एक जगह जमा होने का मौका नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा क्या करें, और रसूल के अतराफ भी लोग बहुत ज्यादा जमा हो रहे हैं। कहा चलो एक मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद तो अच्छी चीज है, मस्जिद को तो रसूल मना नहीं करेंगे, ये मस्जिद बन जाएगी तो नमाजी भी बढ़ जाएंगे। और हमारा मकसद जो एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई जगह नहीं है, मजलिस करने के लिए, बैठक करने के लिए कोई जगह नहीं है, वो जगह भी हमें मिल जाएगी। तो दोनों काम यानी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब रसूल ने ये बात बताई कि वजह जलाने की ये है
کہ یہ لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے مسجد کا سہارا لے رہے ہیں، تو لوگ تیار ہو گئے جلانے کے لیے۔ وجہ جب بتائی گئی تو اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسجد مسجد نہیں ہے۔ اس آیت میں خداوند اعلیٰ نے اس مسجد کو ایک نام دیا ہے، مسجدن ضرار، نقصان والی مسجد۔ تو ہر مسجد اسلام کا فائدہ نہیں دیتی، ہر مسجد اسلام کا فائدہ نہیں دیتی۔ امام نے کربلا کے بعد ائمہ میں سے ایک امام نے فرمایا کہ کوفے کی 4 مسجدوں میں نماز پڑھنا باطل ہے، حرام ہے۔ کوئی انسان اس مسجد میں چلے جائے تو حرام ہے، اگر کوئی اس مسجد میں نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ سوال کیا گیا مولا مسجد ہے، مسجد میں نماز باطل؟ تو امام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ ان مسجدوں کو شہادت حسین کی خوشی میں بنایا گیا تھا۔ ان 4 مسجدوں میں نماز، جب لوگوں کو وجہ معلوم ہوئی تو لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب وجہ معلوم ہو جائے تو آسانی کے ساتھ لوگ برداشت کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ جو 3 باتیں ہم نے بتائی آسانی سے سمجھنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند نمونے پیش کروں۔ اگر کہیں پر آگ لگے، یہ واقعہ چنگاری علت ہے، وجہ ہے، ویرانی نتیجہ ہے۔ چنگاری علت، آگ لگنا واقعہ، ویرانی نتیجہ۔ آدمی کی طبیعت ناساز ہو جائے، دوائی علت، بیمار پینا واقعہ، شفا اور راحت نتیجہ۔ آدمی کوئی ایسی چیز کھا لے جو اس کے بدن سے ناساز ہو تو یہ کھانا ہو جائے گا علت، بدن ہو جائے گا بیمار، واقعہ پریشانی نتیجہ۔ پریشانی نتیجہ، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ وہ قوم، اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ علت کب آئے گی؟ یہ دیکھیں تینوں ترتیب سے، پہلے علت آتی ہے، پھر واقعہ ہوتا ہے، پھر نتیجہ، یہ تینوں ہیں۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو واقعے کو دیکھے نتیجے کے ساتھ علت کو چھوڑ دے۔ جو قوم، جو لوگ واقعے کو نتیجے کے ساتھ دیکھیں، علت کو چھوڑ دے، علت کی طرف توجہ نہ کرے، تو کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے، شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ آج دنیا کے جتنے بھی انقلابی ممالک ہیں، ہر وہ ملک جہاں انقلاب ہوا ہے، جہاں جانیں دے کر آزادی لی گئی ہے، وہاں کی ہر اس ملک کی کوئی بھی مناسبت ہو، اس مناسبت میں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آج کا سکون نتیجہ ہے شہید علت۔ شہیدوں کو نہ بھلاؤ، صرف سکون دیکھ کر خوش نہ ہو جاؤ۔ لڑائی، دفاع، جنگ یہ واقعہ تھا، اب جو تم سکون سے ہو یہ نتیجہ ہے۔ جانیں جو دی گئی ہے وہ علت ہے جو تمہارے سکون کی، اس علت کو کبھی نہ بھلاؤ۔ یہ دنیا کی حکومتوں کی یہ سیاست ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے کچھ ایسے رخ سے ہمیں علتوں سے جوڑا کہ علتیں ہمارے زندگی سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ہم جو بھی عید منانا چاہتے ہیں اسلامی کیلنڈر کی، اس عید کے اعمال میں سے ایک عمل زیارت امام حسین، عید غدیر زیارت امام حسین، عید فطر زیارت امام حسین، عید قربان زیارت امام حسین، روز عرفہ زیارت امام حسین۔ جو بھی عمل آپ انجام دیں، 15 شعبان زیارت امام حسین۔ یہ بتانے کے لیے ائمہ نے یہ ہم سے مانگا ہے کہ زیارت پڑھو کہ آج کے غدیر کا وجود نتیجہ ہے شہادت حسین، علت ہے۔ علت کو نہ بھول جاؤ۔ نماز کے لیے آدمی کپڑے پر بھی سجدہ کر سکتا ہے، کاٹن کے کاغذ پر بھی کر سکتا ہے،
لکڑی پر بھی کر سکتا ہے، پتے پر بھی کر سکتا ہے۔ اماموں نے فرمایا خاک شفا سامنے رکھو، خاک شفا تمہیں اپنے بقا اور اپنے دیندار ہونے کی علت بیان کرے گی۔ یہ خاک شفا بتائے گی کہ دیکھو یہی خاک تھی جہاں جس کی وجہ سے آج تمہارا دین باقی ہے، آج تم نمازی ہو تو اسی وجہ سے کہ اس خاک میں کچھ لوگوں نے اپنی جان دی۔ ایک شاعر کا خوبصورت شعر ہے کہ آج جو دین ہمارے ہاتھ میں پہنچا ہے، یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی، یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی، بڑی انمول جانیں دی ہیں اولاد پیغمبر نے۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی انمول جانیں دی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام آخری ملاقات میں جناب ام کلثوم سے عرض کر رہے ہیں کہ بہن ام کلثوم، جب مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو سلام سنا کر ایک پیغام پہنچانا۔ مولا کیا پیغام ہے؟ الشیعتی محمم شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں یہ پیغام پہنچا دو میرے شیعوں کو، جب بھی پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ مولا جب بھی پانی پینے اور آپ کو یاد کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو انسان کی زندگی سے پانی جدا نہیں ہو سکتا، جب بھی پانی پیو تو کربلا کو یاد کرو، اس لیے کہ سکینہ و اصغر کی پیاس علت، آج تمہاری پیاس تشنگی جو دور ہو رہی ہے یہ نتیجہ ہے۔ کربلا والوں کی پیاس نے آج تمہیں سیراب کیا ہے، آج تمہیں سیراب کیا ہے۔ اس علت اور واقع نتیجے کے بارے میں یہ خوبصورت جملہ علامہ عقیل الغروی صاحب کا ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز اور علت جو یاد کرائے گی، ہمیں یاد دلائے گی، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مختصر آزاداری کرنا چاہتا ہے نماز پڑھے، مختصر آزاداری کرنا چاہتا ہے نماز پڑھے، اگر کوئی مفصل نماز پڑھنا چاہتا ہے مجلس کرے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اگر کوئی مختصر مجلس کرنا چاہتا ہے نماز پڑھے، اگر کوئی مفصل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مجلس کرے۔ کیوں؟ نماز کہے گی کہ مجھے حسین نے بچایا، مجلس کہے گی کہ میں نے نماز کے لیے جان دی، نماز کو ہم نے بچایا، تو مجلس یاد نماز رہے گی اور نماز یاد مجلس اور یاد حسین۔ علت بتائے گی، علت بتائے گی، تو ہمیشہ علتوں کو یاد رکھنا، علتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب آیا شام کے حوالے سے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وجہ کیا ہے کہ شام والے اس طرح کے اعمال ان کے کارنامے میں اور ان کی تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ شام والوں کی دشمنی اہل بیت سے یہ جو کربلا کے وقت نظر آتی ہے ہمیں صرف اسی وقت سے منحصر نہیں ہے۔ روایت میں ہمارے پاس پیغمبر اسلام اور چھٹے امام کی بھی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ آدمی کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی کام کرے تو 1000 مرتبہ اس کے اطراف کو جان کے کرے، اس لیے کہ جو کام بھی آدمی کرتا ہے ممکن ہے کہ یہ عادت بن جائے۔ جو ایک آدمی انجام دے دوسرے اس کو دیکھ کر آگے جاتے رہے، وہی کام کرتے رہے، وہی کام کرتے رہے، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے برا کام ہو۔ روایت من سن سنتا حسنا، دوسری طرف من سن سنتا سیئا، جو انسان بھی کوئی ایک اچھی عادت دنیا میں ڈالا، جب تک وہ عادت لوگوں کے درمیان چلتی رہے گی اس کو ثواب ملتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان بری عادت ڈال کر چلا جائے،
جب تک وہ بری عادت اس دنیا میں رہے گی اس وقت تک اس کو گناہ اس کے نام اعمال میں چڑھتا رہے گا، لکھتے رہیں گے، بڑھتا رہے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ حسینیہ سے عزاخانے سے باہر جا جائیں، دو کام کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ ہم نے چاکلیٹ کھایا، کوئی بھی چیز کھایا، ہم نے کھانے کے بعد کاغذ کو سیڑھیوں پہ ڈال دیا، پیچھے آنے والے نے دیکھا، اس نے کہا یہ ڈال کے جا رہا ہے تو شاید کوئی منع نہیں، اس نے بھی ڈال دیا، تیسرے نے ڈال دیا۔ اب یہ سلسلہ اگر چلتا رہے، جتنے لوگ یہاں پر گندگی پھیلاتے رہیں گے، سب کا گناہ جائے گا اس پہلے کے لیے نام اعمال میں جس نے ڈالا، اس لیے کہ سنت اس نے ڈالی، پایا اس نے ڈالا۔ اسی کے برعکس کوئی جاتے جاتے یہی کچرا، یہی کوڑا جو پڑا ہوا ہے اٹھا کے لے کے چلا جائے تو پیچھے آنے والے بھی وہ اپنے سامنے موجود کچرے کو اٹھا کے چلے جائیں۔ تو جب تک یہ سنت باقی رہے گی اس وقت تک اس کے نام اعمال پہ ثواب چڑھتا رہے گا۔ تو آدمی کو بہت ضروری ہے جانیں شام میں یہ دشمنی کی، اسی لیے ہم جو زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں اللہم لعن الذی اسست اساس ظلم والجور، خدایا ان لوگوں پر لعنت کر جنہوں نے اہل بیت پر ستم کی بنیاد ڈالی۔ یہ جو آج ستم ہو رہے ہیں یہ نتیجہ ہے، یہ اس عادت کا پیچھا ہے۔ جنہوں نے بنیاد ڈالی، جنہوں نے پایا ڈالا، وہ لوگ اصل مجرم ہے۔ اس لیے اماموں سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا آپ پر اتنا ستم کیوں؟ تو امام ایک ہی جملہ کہتے، اگر کل در فاطمہ پر آگ لگانے سے روک دیا گیا ہوتا تو ہم پر مصیبت نہ آتی۔ یعنی ہماری ساری مصیبتوں کی بنیاد در فاطمہ پر آگ ہے۔ یعنی علت بتایا امام نے، جو بنیاد ڈالی گئی تھی وہ بنیاد بتائی اماموں نے، وہ بنیاد بتائی۔ تو انسان کو علت اور بنیاد جو ڈالا جا رہا ہے شام میں، جس نے اس کی بنیاد ڈالی، اور یہ بنیاد بھی یہی بات ہے کہ آدمی کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، ان غلطیوں پہ اصرار ہٹ کر بھی آدمی کو بڑی غلطیوں کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہیں، بڑی غلطیاں کرنے کے لیے۔ ایک سالن میں نمک کے کم یا زیادہ ہونے کا اختلاف طلاق تک پہنچ جائے گا اگر اس کو وہیں پر حل نہ کر دیں۔ نمک کا مسئلہ تھا، کوئی بات نہیں تھی، ایک چھوٹے نمک، جیسے تاریخ نے لکھا ہے ایک پرندے کے ایک گھر سے دوسرے گھر میں آ جانے کی وجہ سے 7 سال لڑائیاں چلی ہیں، تاریخ جاہلیت میں جو لکھا گیا ہے۔ تو آدمی کو جو کام کی بنیاد ڈال رہا ہے اس کام کی طرف آدمی کو توجہ رکھنا چاہیے کہ یہ کیا ڈال رہا ہے۔ شام کی بات آپ کی خدمت پیش کریں کہ یہ کب سے بنیاد پڑی۔ پیغمبر اسلام کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کے والد بزرگوار جناب عبد المطلب کے والد جناب ہاشم، جناب ہاشم کے والد جناب عبد مناف، جناب عبد مناف کے والد جناب قصی۔ یہ سلسلہ آپ رکھیں، یہ ہے بنی ہاشم، بنی امیہ، یزید، معاویہ، ابو سفیان، عبد شمس، عبد مناف۔ عبد مناف سے یہ دونوں شاخیں نکلی ہیں۔ عبد شمس کو بنی امیہ کہا گیا، جناب ہاشم کی اولاد کو بنی ہاشم کہا گیا۔ یہ آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر اسلام سے بنے جناب عبداللہ، جناب عبداللہ سے بنے جناب عبد المطلب، جناب عبد المطلب سے بنے جناب ہاشم۔ جناب ہاشم کے زمانے میں اور اس دوران پورے دنیا کا اور مکے کا سب سے بڑا عہدہ جو لوگوں کے لیے اگر مل جاتا تو باعث افتخار تھا خانہ کعبہ کی متولی ہونا، خانہ کعبہ کے سرپرست، اور اس کی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں مل جاتی بہت بڑا عہدہ تھا۔ اس عہدے کے لیے لوگوں کی نگاہیں بہت رکھتی تھی، اور یہ عہدہ بھی انہیں ملتا تھا جس کے اندر اچھائیاں پائی جاتی تھی۔ لوگ دیکھتے تھے جناب ہاشم، جناب عبد مناف کے بعد جناب ہاشم کو یہ عہدہ ملا،
جناب ہاشم پیغمبر اسلام کے تیسرے جد، جب ان کو یہ عہدہ ملا جناب ہاشم کو، تو لوگوں نے دیکھا کہ ہاشم میں سخاوت ہے، ہاشم میں عبادت ہے، تجارتی ذہن ہے، لوگوں کی بھلائی اور بہبودی کا خیال ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے خانہ کعبہ کی چابی جناب ہاشم کو دے دی۔ جناب ہاشم کے ہاتھ میں چابی آئی، عبد شمس کا بیٹا امیہ سے برداشت نہیں ہوا، یہ ماجرا برداشت نہیں ہوا، تو اس نے جناب ہاشم کو بدنام کرنا شروع کیا، جناب ہاشم کو بدنام کرنا شروع کیا۔ لوگوں کے درمیان اس لیے کہتے ہیں جناب ہاشم بدنام ہو جائیں اور لوگ بدنامی کو مان لیں، جو یہ بتا رہا تھا اس کو قبول کر لے تو چابی واپس آ جائے گی، اس لیے کہ جو لائق انسان نہیں ہے اس کو چابی نہیں دی جاتی تھی، تو چابی لینے کے لیے بدنام کرنا شروع کیا۔ جب بدنام کرنا شروع کیا تو لوگوں کے سامنے جا کے کہتا کہ یہ جھوٹے ہیں، تو لوگ جب جناب ہاشم سے ملتے تو جناب ہاشم کی سچائی کو دیکھتے تو لوگ کہتے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ یہی بات ہے، ناحق اگر کسی پر ہم تہمت لگائیں، جب تک آدمی سے ملاقات نہیں ہوگی تہمت لگانے والا اپنے آپ کو اوپر سمجھے گا، اور جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ نیچے آ جائے گا، لیکن جیسے ہی اس آدمی کی حقیقت کھل جائے تو یہ ایسے نیچے آئے گا کہ پھر کبھی اوپر نہیں چڑھے گا، ایسے گرے گا کہ پھر کبھی اوپر نہیں چڑھے گا۔ کوفہ اور شام میں سب سے بڑا کام جو کربلا والوں نے کیا، لوگوں کے ذہنوں کو حقیقت بیان کرنا تھا۔ آج شام میں جتنا کام بنی امیہ نے کیا تھا، اس کام کا نتیجہ ایک چند لمحوں اور چند ایام میں امام سجاد اور جناب زینب کے خطبوں کا اثر یہ ہوا، 1400 سال سے جو بنی امیہ کا شہر تھا آج سکینہ اور زینب کی شہر سے یاد کیا جا رہا ہے۔ آدمی پھر اپنے مقام پر چلا جائے، جناب ہاشم کی برائی کرتا تھا۔ جب لوگوں نے چلے نجومیوں کی طرف چلے، چہرہ دیکھ کر اچھے اور برے کی پہچان کرنے والوں کے پاس چلے، جو ہارے گا، جو شکست کھائے گا، اس کو چاہیے کہ 100 اونٹ حاجیوں کے لیے قربان کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 10 سال مکہ چھوڑ کر جائے، شہر بدر ہو جائے مکے سے۔ نجومی نے جناب ہاشم کے چہرے کو دیکھا، ابھی ہاشم کے 3 نسلوں کے بعد محمد اور علی آنے والے تھے، جو ماجرا ہاشم کے چہرے پر اس نجومی نے دیکھا، ہاشم سامنے آئے تو احترام کے لیے کھڑا ہو گیا، کہا کہ تم کس کے بارے میں مجھ سے گفتگو کر رہے ہو؟ اس جیسا نیک انسان آج کے زمانے میں روئے زمین پر ہے ہی نہیں۔ جب یہ بات پتا چل گئی اور اس کے وعدے اور جو قرار پایا گیا تو اس کے نتیجے میں امیہ مکہ چھوڑ کر شام گیا۔ اس زمانے سے شام میں اہل بیت کی دشمنی کی بیج گئی۔ یہ کربلا والے جو آئے ہیں، 250 سال کی دشمنی شام والوں کے دلوں میں تھی، ورنہ اتنا جلدی معاویہ کو قبول کر لینا، اتنا جلدی ان مظالم کو انجام دے دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علت جو شام والوں نے یہ کام کیا، یہاں پر امام سجاد علیہ السلام جو کوفے میں خطبہ دے رہے تھے، کوفے میں خطبہ دینے کے بعد لوگ اتنے حیران ہو گئے تھے اور افسوس کرنے لگے تھے اپنے کربلا نہ جانے کے سبب سے، تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو امام سجاد نے جملہ فرمایا، کیا ویسے ہی وعدہ کر رہے ہو جیسے میرے بابا سے کیے تھے؟ کیا ویسے ہی وعدہ کر رہے ہو جیسے میرے چچا حسن سے کیے تھے؟ کیا اسی طرح سے میرا ساتھ دو گے جس طرح سے میرے جد علی کا ساتھ لیے تھے؟ کوفے والوں، یہ جملہ دیکھیں بڑا خوبصورت جملہ امام سجاد کا ہم لوگوں کے لیے ہے،
اے ہمارے چاہنے والوں اور ہمارے چاہنے والی کا ہمارے چاہنے والے ہونے کا ادعا کرنے والوں اور ہمارے ساتھ دینے کی بات کرنے والوں، تمہارے خیر کی تو ہم کو امید نہیں، نقصان نہ پہنچاؤ. تمہارے خیر کی ہمیں امید نہیں ہے، نقصان نہ پہنچاؤ. میں کہوں گا مولا پورا کوفہ تیار تھا، پورا ایک آواز میں مرد کہہ رہے تھے مولا جو کہیں گے ہم کریں گے. ابن زیاد کا دارالعلوم نزدیک تھا، ایک حکم دے دیتے، نہ ابن زیاد ہوتا نہ ابن زیاد کے درباری ہوتے تو امام فرمائیں گے ابن زیاد کو کاٹنا درخت کی ٹہنی اور درخت کی شاخ کو کاٹنا ہے، درخت باقی رہ جائے گا، جڑ شام میں ہے. ہم کو شام جانا ہے اور جڑ کو کاٹنا ہے، ورنہ ڈہلیاں کاٹتے رہیں گے، پھر ایام جاتے رہیں گے، دن جاتے رہیں گے، پھر درخت پروان چڑھ جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ جڑوں کو کاٹیں. شام جو آئے تھے امام جڑوں کو کاٹیں. یہ جو دشمنی اہل بیت کی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے. ایک وجہ کہ 250 سال سے پہلے اہل بیت کی دشمنی کی بیج ڈالی گئی تھی. یہ وہ شام تھا جن شام کے لوگوں کو جب مولا کائنات کی شہادت کی خبر ملی تو یہ کہنے لگے مسجد اور علی کا کیا کام مسجد میں، علی کا کیا کام مسجد میں. ذہنیت آپ دیکھیں، تیاری دیکھیں کس طرح سے شام والوں کو بنی امیہ نے تیار کیا. اب جو علی کو نہ پہچانتے ہوں وہ زینب کو کہاں سے پہچانتے ہیں؟ جو 50 سالہ زینب 51 سالہ زینب کو نہ پہچانتے ہوں وہ 3 سالہ سکینہ کو کہاں سے پہچانتے ہیں؟ اللہ اللہ. امام فرماتے ہیں کہ میں نے کربلا میں کچھ شبیہ لے کر گیا. میں کربلا اکبر کو لے کے گیا، رسول کا شبیہ تھا. قاسم کو لے کر آیا، بھائی حسن کا شبیہ تھا. میں سکینہ کو لے کر آیا اس لیے کہ سکینہ میری ماں سے بڑی شبیہ تھا. میں چاہتا تھا کہ میرے دل کی تشفی اور تسلی کے لیے میری ماں کا چہرہ سامنے ہو. میں اس ماں کا بیٹا تھا جو 18 سال کے سن میں اتنے مصائب سہ گئی کہ کہنے لگی صبت علیہ مصائب. اس ماں کے چہرے کو دیکھوں گا میں تو مجھے مصائب برداشت کرنے میں طاقت ملے گی، مجھے صبر کا حوصلہ ملے گا کہ میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں. یہ شواہد میں جو چہرے کی شواہد تھی، قیامت یہ ہو گئی کہ تقریباً بہت ساری ایسی شواہدیں جناب سکینہ اور جناب فاطمہ کی زندگی میں مل گئی جو صرف چہرے سے ہٹ کر دوسری چیزیں بھی تھیں. چہرے کی شواہد نے کچھ اور شواہدیں بھی یہاں اضافہ کر دیا. ان شواہدوں میں سے ایک شواہد یہ کہ فاطمہ زہرا کی شہادت باپ کی رحلت کے بعد کچھ دن میں ہو گئی. سکینہ بھی باپ کی شہادت کے بعد زیادہ زندہ ہو گئی. فاطمہ کا جنازہ بھی رات میں اٹھا. سکینہ کی میت اور سکینہ کا جنازہ بھی رات میں اٹھا. فاطمہ کے جنازے پر کچھ لوگ تھے، سکینہ کے جنازے پر بھی کچھ لوگ تھے. فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے علی نے چیخ ماری، سکینہ کو غسل دیتے ہوئے غسالہ نے چیخ ماری. آپ سمجھ گئے شام کی غسالہ کو بلایا ہے کہ سکینہ کو غسل دیا جائے. جب غسالہ آئی اور گئی نا غسل دینے کے لیے، جناب سکینہ کے بدن کو دیکھنے کے بعد چیخ سے بہت تیز آواز سے چیخا غسالہ نے. جب باہر آئی تو ایک سوال جناب زینب سے کر لیا کہ اے معظمہ یہ بتائیں کیا اس بچی میں کوئی مشکل کیا پوچھ رہی ہے، بات کیا ہے، کیوں تو اس طرح کا سوال کر رہی ہے؟ کہتے معظمہ بچی کا پورا بدن نیلا ہے. جناب سکینہ نے کہا کوئی مشکل نہیں، کربلا سے شام تک تازیہ لینے لگے. جب بھی مولا کو یاد کرتی ظالم تازیہ لے کر آتے. اتنے تازیہ نے اس بچی نے کھائے ہیں کہ پورا بدن نیلا ہو گیا، پورا بدن نیلا ہو گیا. لیکن ایک فرق جو جناب زہرا
اور جناب سکینہ میں ملتا ہے جناب زہرا کو کفن ملا، جناب سکینہ کو کفن لینے وہی لباس سکینہ کا کفن تھا جو شام غریبوں سے لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، ملتا ہے کہ شام کی سرزمین پر جناب سکینہ کی ولادت کے ایام میں کچھ زوار پہنچے شام میں قبر جناب سکینہ کے پاس، تو یہ عرب میں یہ رواج ہے، یہ رسم ہے کہ عید کے ایام ولادت کے دنوں میں کچھ نہ کچھ ہدیہ لیا جاتا ہے جو بہت سے جگہوں پر موجود ہے۔ خادم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کا ہدیہ لے کر جناب سکینہ کے پاس پہنچے، کسی کے ہاتھ میں گلدستہ تھا، کسی کے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک بچی نزدیک آئی اور میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کفن ہے، کفن لے کر آئی ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹی تو ولادت کے دن آئی ہے اور ہدیہ دینے کے لیے، تو تم کفن کیوں لے کر آئی ہو؟ تو بچی نے کہا چچا جان ہمارے یہاں یہ رسم ہے جو چیز جس کے پاس نہیں ہوتی وہ دی جاتی ہے۔ میں نے سنا کہ سکینہ کو کفن نہیں ملا، میں کفن لے کر آئی، میں کفن لے کر آئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ اہل بیت کے کچھ ایسے مصائب ہیں جو اہل بیت آج تک نہیں بھول سکتے، آج تک نہیں بھول سکتے۔ ان مصائب میں سے ایک جناب اصغر کی پیاس ہے، جناب اصغر کی پیاس ہے۔ جناب اصغر کی پیاس اہل بیت اطہار اور مخصوصاً سکینہ بنت الحسین نے آج تک نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 150 سال پہلے، آج سے 150 سال پہلے شام کے ایک گھرانے میں سید ابراہیم نام کے ایک شخص، شام میں رہنے والے، جن کی یہاں اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی، بیٹا نہیں تھا۔ ان بیٹیوں نے رات میں خواب میں، بڑی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ جناب سکینہ تشریف لائی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے معظمہ، اے میری چاہنے والی، اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، آ کے صحیح کرے۔ بیٹی باپ سے کہنے لگی کہ بابا جان رات میں میں نے خواب ایسے دیکھا۔ باپ نے کہا کہ بیٹی خواب ہے، لوگ نہیں مانیں گے۔ دوسری بیٹی کی خواب میں دوسرے دن، تیسری بیٹی کے خواب میں تیسرے دن، چوتھی بیٹی کے خواب میں چوتھے دن یہی خواہش جناب سکینہ کی، اپنے بابا سے کہو کہ میرے قبر میں پانی آ گیا ہے، اپنے بابا سے کہو میرے قبر میں پانی آ گیا ہے۔ 5ویں دن جناب سکینہ خود باپ کے خواب میں، سید میں تم سے حکم دے رہی ہوں تمہیں کہ میرے قبر میں پانی آ گیا ہے، تم کام نہیں کرتے۔ جب باپ نے یہ خواب دیکھا تو صبح حاکم کے پاس پہنچے، کہا اے حاکم باپ، ہم نے خواب یہ دیکھا ہے۔ کہا کہ جتنے سید ہیں، جتنے بزرگ ہیں، سب سے کہیں کہ کل غسل لے کر تیار ہو کر جناب سکینہ کی قبر کے پاس آ جائیں۔ زرین کی چابی جس کے پاس تھی، کہا کہ وہی آدمی اندر جائے گا جس کے ہاتھ سے چابی کھل جائے۔ سب کوشش کرنے لگے، چابی نہیں کھلی۔ سید ابراہیم نے چابی ڈالا تو چابی کھل گئی۔ جب اندر پہنچے تو کچھ لوگ ساتھ پہنچے، قبر کو جب کھولا گیا دیکھا کہ پانی ہے قبر میں، قبر میں پانی ہے۔ میں کہوں گا کہ بی بی 1400 سال گزر گئے، 1300 سال گزر گئے، قبر میں پانی آنے سے کیا مشکل ہے؟ آپ کیوں بار بار یہ خواہش کر رہی ہیں کہ قبر کی تعمیر کریں، قبر کی تعمیر کریں؟ پانی آیا تو جناب سکینہ کہیں گے میں پانی کو دیکھتی ہوں تو مجھے اصغر یاد آ جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ پانی میرے پاس ہے، جب تک پانی میرے پاس رہے گا مجھے اصغر کی یاد آتی رہے گی۔ میں نے چاہا کہ یہ پانی مجھ سے دور ہو جائے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ جب تعمیر کے لیے میں نے جناب سکینہ کو اپنے گود میں رکھا، جب تک قبر تعمیر ہوتی کچھ ٹائم لگا، تو کہتے ہیں کہ قبر میں جناب سکینہ میرے گود میں تھی۔ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ میں تو سید ہوں تو میں تو جنازہ دیکھ سکتا ہوں، میں دیکھوں تو صحیح جو کہا گیا تھا کہ جناب سکینہ کے رخسار بڑے نیلے تھے۔ کہتے ہیں جنازہ ویسے ہی تھا جیسے ہی میں نے اپنے آنکھوں سے جناب سکینہ کے چہرے کو دیکھا، میں نے دیکھا کانوں سے آج بھی خون نکل رہا ہے، ارے چہرے بدن پر تازیانہ کے نشان آج بھی ہیں۔ ارے یہی بات ہے۔ ایک اور آخری مصیبت جو جناب سکینہ اور جناب فاطمہ میں ہے، کل فاطمہ کی قبر میں فاطمہ کو سکون سے
کا استقبال کرنا چاہتی ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پر الہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد. پروردگار جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جہاں بھی ہیں دنیا کے جس کونے گوشے میں بھی ہیں، پروردگار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام پریشان مومنین کو بحق کے شہدائے کربلا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں و خزانے غیب سے ادا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں پروردگار ان کی گودیوں کو نیک اولاد سے پر فرما. جو بے گھر ہیں ان کو صاحب گھر فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و مناسب روزی عنایت فرما. پروردگار آج یہ وہ ایام ہیں جہاں بھی ہم سنتے ہیں کہ یہی سنتے ہیں کہ اربعین کے لیے زائرین چلنے شروع ہو چکے ہیں. جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سکینہ کی مصیبت کا، یہ واسطہ کربلا کے شہداء کا پروردگار ہم سب کو اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک ایک زیارت پیدل نجف سے کربلا ہمیں نصیب نہ فرما. پروردگارہ ہم سب کو کربلا کی پیدل زیارت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو 14 معصومین کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ تیرے ولی خاص امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے خاص آوان اور سازن شمار فرما. ماتم رسول Thank you.